بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج بھی جو ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حکایت بھی ہے تو بالکل جیسے مطلب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت کی یہ بہت خاصہ ہے۔ بہت خاص بات یہ ہے کہ بالکل یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی یہ کہانی ہے، اور اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ، کیونکہ آج کا زمانہ تو اور خاص طور سے خصوصی طور پہ بالکل لوگ جو ہیں بہت گہری بات اور علمی گفتگو کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں تو بہت زیادہ جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی کی جو حکایات ہیں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ بالکل نا عام فہم جو ہے قصے کہانی کی طرح جو ہے بہت بڑی باتیں، بہت جو ہمارے سماج کے لیے، جو ہمارے طرز زندگی کے لیے ضروری ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ مطلب یہ لوگ شورائے آفاق شخصیات ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ان حکایات کی وجہ سے شورائے آفاق جو ہے شہرت کے حامل ہیں، اور واقعی میں ہمارے ایشیا سے زیادہ یورپ میں جو ہے ان حضرات کو، مولانا رومی کو، شیخ سعدی کو پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بالکل معمولی سی کہانی کے طور پہ کہ لوگ انٹرٹین بھی ہو اور اس سے بہت بڑا جو ہے اخلاقی سبق جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو آج جو یہ حکایت ہے اس کا عنوان ہے درویش وزیر اعظم۔ اس کہانی میں بھی بہت زبردست، آپ اپنی زندگی میں اب دیکھیں گے کہ اس کہانی کا بہت بڑا رول ہے کہ ایک وہ جو حکمراں طبقہ ہے جو حکم صادر کرتا ہے، اس کے لیے بھی اس حکایت میں جو ہے وہ درس بادشاہ کے طور پہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ اور کوئی شخص جب وہ ترقی کرتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے وہ فوقیت ہو جاتی اس کی، یا ترقی میں جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو لوگ حاسدین کی تعداد جو ہے اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ حاسدین کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں بلکہ اس کے کلیگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ مطلب ایک طریقے سے درس دیا ہے کہ آپ الرٹ رہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی کام کی جگہ ہے یا کچھ بھی آپ کسی تحریک میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ حاسدین کی ایک جماعت بھی لگ جائے گی۔ جہاں آپ کچھ منفرد ہوئے، کچھ امتیازی شان کے حامل ہوئے، کہ حاسدین آپ یوں سمجھیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں وہ بڑھ جائیں گے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ حسد اندر رکھیں گے بلکہ ان کا جو ہے ظہور بھی ہوگا آپ کے خلاف۔ تو اس طریقے سے، لیکن یہاں پہ اس میں جو ہے وہ درس بھی موجود ہے کہ اگر حاکم بھی جو ہے دانشمند ہو، عقل مند ہو، تو وہ جو ہے یہ چیز سمجھ جاتا ہے کہ جو ان کا سب آرڈینیٹ ہے اس میں کون جو ہے وفادار ہے اور کون جو ہے چغلی خور ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کان کا کچا ہو تو پھر پورا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، نااہل بڑے عہدوں تک پہنچ جاتا ہے اور اہل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ تو میرا جو ہے خود اپنا تجربہ ہے۔ میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ مجھے یہ تھا، شوق تھا کہ میں ایک جرنلسٹ بنوں گا، لیکن جرنلسٹ تو بن گیا، لیکن جب اخبار کے دفتر میں مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا، بہت سے اخبار مشرق، عوامی نیوز، روزنامہ راشٹر، سہارا، المومن، بہت ساری جگہوں پر میں نے اخبارات میں کام کیے، لیکن اخبارات کے دفتر کا جو ماحول تھا، بس الامان والحفیظ، کہ مطلب آپ کے ساتھ جو کلیگ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی ترقی سے انتہا درجے کو مطلب وہ جلتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے اندر کچھ اہلیت ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی لنگی لگانے والے اور آپ کو پیچھے دھکیلنے والے وہ موجود ہوں گے۔ اور اس کا بہت اچھا تجربہ جو ہے مجھے خود بھی ہو چکا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس حکایت میں کون سا جو ہے وہ درس دے رہے ہیں اور کیا حکمت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ حضرات بھی جو ہے نا غور کریں گے اس پہ کہ یہ، اور پڑھیں تو اور
یہ ہے کہ اس میں جو ہے پرتیں کھلیں گی. میں تو ایک پہلو سے کہہ رہا ہوں لیکن اس میں پرت در پرت ہے, روحانی اعتبار سے بھی اور مطلب جو ہے مادی سماجی بہت سی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں اپنے اعتبار سے. تو حضرت سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش جس کی پیشانی سے نیکی اور دانائی کا نور ظاہر ہو رہا تھا اور جس کا جسم جوانوں کی طرح مضبوط تھا, اس حالت میں ایک بادشاہ کے حضور پہنچا کہ اس کے لباس پر اوپر نیچے سینکڑوں پیوند لگے ہوئے تھے. بادشاہ بھی دانا اور مردم شناس تھا. اس نے درویش کی گفتگو سنی تو اندازہ کر لیا کہ اس شخص کی خدمات مفید ثابت ہوں گی اور اسے اپنے ملازموں میں شامل کر لیا. درویش نے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر ایسی محنت اور ہوش مندی سے خدمات انجام دی کہ ترقی کرتا ہوا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گیا. آپ بھی جب اس طریقے سے کام کریں گے اور اونچے مقام پر جائیں گے اور آپ کو اس کا اچھا تجربہ ہوگا آفس میں, دفاتر میں, کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حاسدین یا آپ سے جو کم اہل آدمی ہے وہ کس طریقے سے آپ کے خلاف جو ہے سازشوں کا وہ جال بنتا ہے اور آپ کو گرانے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ جناب جو ہے یہ اچھے تھے, یہ اچھے آدمی تھے جو آئے تھے. وہ بادشاہ نے ان کی اہلیت کو جانا اور اس کو رکھ لیا ملازم کے طور پہ, لیکن یہ اپنی دانشمندی اور اہلیت کی بنیاد پر وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گیا. اب یہاں سے جو ہے شروع ہوتا ہے حاسدین کی جو سازشوں کا وہ چکر. پہلا وزیر اس نئے وزیر سے حسد کرنے لگا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ اس کی کوئی غلطی معلوم ہو تو بادشاہ کے علم میں لائے اور اسے سزا دلوائے. لیکن درویش وزیر اعظم ایسا عقل مند اور نیک دل تھا کہ اس کے کسی کام میں عیب نکالا ہی نہ جا سکتا تھا. بہت عرصے کے بعد حاسد وزیر کو ایک ایسی بات معلوم ہوئی کہ وہ بادشاہ کو درویش سے بدظن کر سکتا تھا. ان کو بس ایک بہانہ چاہیے. ایسے لوگوں کو آپ کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے ایک بہانہ وہ تلاش کرتے ہیں, مطلب کہاں سے آپ کے اندر جو ہے مطلب کوئی خوبی کو بھی کیسے جو ہے وہ عیب میں تبدیل کر دیں. یہ ان کی پوری کوششیں جو ہے اسی میں جو ہے صرف ہوتی ہیں. بات یہ ہوئی دو ایسے غلاموں سے جنہیں بادشاہ ان کے بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے پسند کرتا تھا. درویش وزیر اعظم کی دوستی ہو گئی. یہ دونوں غلام وزیر اعظم کے بہت زیادہ نیک اور عقل مند ہونے کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے اور فرصت کے وقت اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے. درویش بھی ان سے بہت شفقت سے باتیں کرتا تھا. حاسد وزیر نے ان کی اس پاکیزہ دوستی کو اور ہی رنگ دے دیا. اب بتائیے کہ آپ کے حاسدین جو آپ کے کلیگ ہیں, جو آپ کے ساتھ چائے پی رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, وہ اندر اندر آپ سے جلتے ہیں. آپ الرٹ رہیے اور بتائیے کہ کس انتہا درجے کا الزام جو ہے کہ ایک ایسا شخص جو درویش صفت تھا اس کے اوپر کتنا گھنونا الزام انہوں نے لگا دیا کہ بس یہ اپنی دشمنی میں یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اب بتائیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ غلام جو خوبصورت غلام تھا جس سے وزیر اعظم کی دوستی ہو گئی تھی, اس کو جو ہے بالکل ایک دوسرے ڈھنگ سے اس نے اس کو رنگ دیا اور بادشاہ کے کانوں تک جو ہے یہ بات پہنچا بھی دی کہ وزیر اعظم جو ہے ان خوبصورت غلاموں کے ساتھ کچھ تعلق گھرونا قسم کا جو ہے وہ رکھتے ہیں. اب بتائیے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم جیسے لوگوں کے خلاف حاسدین کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور نمک مرچ لگا کر یہ من گھڑت داستان بادشاہ کو سنا دی کہ نیا وزیر اعظم بہت بدچلن ہے اور حضور کے خوب رو غلاموں کو ورغلا رہا ہے, مطلب برے کاموں کے لیے. تو اب استغفر اللہ. بادشاہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرتا تھا. یہ ہے بادشاہ جو حاکم ہو یا کسی بڑے اس پر ہو تو اپنے سب آرڈینیٹ کا بالکل جو ہے اس میں آپ وہ یہ بھی الرٹ رہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ ہے نا کچھ کان بھرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان سے الرٹ رہنے کی بہت ضرورت ہے نا. بالکل کان کے کچے نہ بنے جو لوگ حاکم ہیں یا جن کے ماتحت جو ہے لوگ کام کرتے ہیں, تو ان کو کان کا کچا ہونا ٹھیک نہیں ہے. ان کو بادشاہ والی صفت چاہیے. اس نے الٹا شکایت کرنے والے حاسد وزیر کو جھڑک دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ درویش وزیر اعظم جو ہے وہ کس قسم کا ہے.
کہا تو اس کی قابلیت سے حسد کہا بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی قابلیت سے حسد کرتا ہے، لیکن اتفاق سے انہی دنوں ایک ایسی بات ہوئی کہ حاسد وزیر کو سچا بن جانے کا موقع مل گیا۔ ہوا یہ کہ درویش وزیر اعظم نے کسی وجہ سے غلام کی طرف دیکھا اور جیسے ہی دونوں کی نظریں ملیں غلام مسکرا پڑا۔ حاسد وزیر ہر وقت طاق میں رہتا تھا، اس نے فوراً بادشاہ کو یہ واقعہ دکھا دیا۔ دونوں کو اشاروں میں گفتگو کرتے دیکھ کر بادشاہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے درویش کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن غصے کی حالت میں بھی اسے یہ بات یاد آ گئی کہ جب تک پوری طرح تحقیق نہ کر لی جائے کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے درویش وزیر اعظم کو پاس بلایا اور کہا، دیکھیے یہ ہے صفت بادشاہ کی، اس نے بالکل جو ہے اندھا ہو کر بھروسہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس کی آنکھوں دیکھا یہ تھا کہ وہ دکھایا کہ دیکھیے ان دونوں میں اشارے کنائے ہو رہے ہیں، تو ہر بات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہو نہیں، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بات ہو۔ یہ ہوا بھی۔ اے شخص، ہم نے تیرے بارے میں خیال کیا تھا کہ تو بہت شریف اور قابل ہے، اور اسی وجہ سے تجھ پر اپنی سلطنت کے راز ظاہر کر کے تجھے وزیر اعظم بنا لیا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا یہ اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔ معلوم ہوا تو بہت آوارہ اور بدچلن ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے غلام کے ساتھ اشارہ بازی کا حال سنایا اور کہا کہ بتا تجھے اس گناہ کی کیا سزا ملنی چاہیے۔ درویش وزیر اعظم سمجھ گیا کہ حاسدوں کی یہ کارستانی ہے۔ اس نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور مالک ہیں، جو سزا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضور کہ ان غلاموں سے میل جول رکھنے کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو حضور کو بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ حضور والا کے ان غلاموں کو دیکھ کر مجھے اپنی وہ زندگی یاد آ جاتی ہے، اور اسی اچھی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے میں ان سے باتیں کرتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات ٹھیک معلوم ہوئی، چونکہ یہ بادشاہ جو ہے وہ عقل مند اور دانش مند تھا، تو جو لوگ اس طرح کے منصب پر ہوں ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس نے درویش وزیر کی تعریف کی، اسے انعام و اکرام سے نوازا اور حاسد وزیر کو سزا دی۔ جو ہو پرورش گاہے کبر و غرور، نہیں تاج شاہی کے قابل وہ سر، سعادت سے محروم ہوگا وہ شخص، غضب جس کا حاوی رہے عقل پر۔ تو دیکھیے بادشاہ کو غصہ تو آیا تھا، لیکن عقل پر جو ہے اس کا غصہ حاوی نہیں ہوا، بلکہ غصے پر جو ہے عقل جو ہے وہ حاوی تھی۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں دو ذرے اصول بیان کیے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے اور دوسرا حکمرانوں اور صاحب اختیار لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کو وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اعلیٰ اوصافی انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں شیریں گفتگو، حوصلہ اور نیک چلنی سر فہرست ہیں۔ درویش نے ان اوصاف کے باعث نہ صرف ترقی کے اعلیٰ مدارس طے کیے بلکہ اپنے دشمن کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ حکمرانوں کے لیے سعدی کا مشورہ یہ ہے کہ عہدوں کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب، غصے کی حالت میں ہوش و حواس پر قابو رکھنا اور پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا، یہ اصول ہیں جو حکومت کو دوام اور حکمراں کو حیات جاوید عطا کرتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسری حکایت پیش کی جائے۔